بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الطیبین الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک لتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک اپنی تمام تر بابرکت ساعتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے رحمتوں کا نزول جاری ہے۔ دیکھنا اس بات کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے نتیجے میں کتنی رحمتوں سے ہم اپنے دامن کو بھر رہے ہیں، اور اس سے اپنی تربیت کا اور اپنی آخرت کو بنانے کا کیا اہتمام ہم کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، رمضان کے حوالے سے جو آیات قرآن مجید میں آئی ہے، اس تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رمضان کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں آپ کی اور ہماری ہدایت کا جو اہتمام فرمایا ہے، قرآن مجید کو نازل فرما کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم نعمت کے میسر آنے پر، ہدایت کے ملنے پر، ہدایت نامے کے ملنے پر، بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے احساسات اس کے اندر پروان چڑھے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اس کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو اپنے وجود پر قائم کرنے، اس میں کی عظمت کے آگے جھک جانے، اس کے احکام کی عظمت کے آگے جھک جانے کا داعیہ بھی اپنے اندر پروان چڑھائے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہ بندے مومن کو رمضان کے اہتمام اور اس کی مصروفیات کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ یہ کائنات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اس کے نظام کو وہ جو چلا رہا ہے، یہاں پر انسان کو جو وجود بخشا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کارخانے میں انسان کی جو حیثیت بنائی گئی کہ وہ یہاں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ اپنے وجود پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنا ہے، بلکہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا خوب اگر اپنے آپ کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا تابعدار فرمانبردار وہ بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب مقدس کی روشنی میں، اس کائنات میں اور اس دنیا میں انسانی زندگی کے نظام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے تحت لانے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے تحت لانے کی وہ کوشش کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ وہ بنیادیں جن کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہے، ان بنیادوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو قائم کرنا، یہ صرف زبان سے اللہ اکبر کی کلمات کی ادائیگی نہیں ہے، العظمت للہ کا ورد نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ صرف یہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ عملاً رمضان کی یہ مصروفیت بندے کو جس عظیم کاز کے لیے تیار کرتی ہے، وہ عظیم کاز یہ ہے کہ جس طرح بندے نے اپنی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو قائم کیا ہے، نافذ کیا ہے، جاری کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو میدان عمل اس کو دیا ہے، یہ جو دنیا میں اس کو وجود بخشا گیا ہے، اس دنیا کے نظام کو بھی، یہاں پر انسانی زندگی کے نظام کو بھی اسی طرح سے ان بنیادوں پر جو کتاب مقدس قرآن نے اس کو عطا کی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستور زندگی نے اس کو عطا کی ہے، اس کتاب کی روشنی میں اس نظام کو بھی وہ ٹھیک کرے۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان روزوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، صوم کا لفظ، سام سے یہ لفظ بنا ہے، سام سے یہ لفظ بنا ہے، اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔
کئی حکمتیں ہیں. سام اہل عرب اس گھوڑے کو کہا کرتے تھے جس کو جنگوں کی مصیبت کے لیے وہ تیار کرتے تھے. بھوک کی مشقت، پیاس کی اذیت، سخت موسم میں جو ہے سخت مرحلوں سے گزرنا اور دوڑنا، اس کے ذریعے سے اسے وہ سخت کوش بناتے تھے. اور یہ سخت کوشی، یہ سخت ٹریننگ اس کی، یہ گویا اس بات کے لیے ہوتی تھی کہ جب جنگ کا مرحلہ پیش آئے تو اس کی نفسانی خواہشات، اس کی بھوک و پیاس کی جو ہے چھوٹے چھوٹے تقاضے، اس کو اللہ جو ہے اس کو جنگ کی دوڑ دھوپ کے درمیان اس کی سرگرمی میں متاثر نہ کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر وجود بخشا. اس کا یہ وجود صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ چند لگی بندی عبادات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. آسان ہے کہ صبح سے شام تک بھوکا رہا جائے، صبح سے شام تک اللہ کی نافرمانیوں سے بچا جائے، لیکن ٹف ٹارگٹ یہ ہے کہ یہاں پر اس اطراف کے ماحول میں نافرمانیاں جو عروج پا رہی ہے، اللہ کی بغاوت کا جو نظام پھیلا پڑا ہے، فساد جو یہاں پھیل گیا ہے، منکرات جس نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پر اللہ کے بندے وہ اللہ کی بغاوت کے ساتھ جو زندگی گزار رہے، اس نظام کو بدلا جائے. اور اس نظام کے بدلنے کے لیے بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کرنے کے یہ تربیت کا موقع فراہم کیا ہے. تربیت کا موقع فراہم کیا ہے. ہم کو اس پورے پس منظر میں رمضان کی مصروفیت کو لینا ہے. اور یہ لطیف نقطہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کی پہلی کشمکش رمضان المبارک، غزوہ بدر، حق و باطل کا فیصلہ کن مارے کا غزوہ فتح مکہ، رمضان المبارک، یہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے ذریعے سے ایک طرف غزوہ بدر کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھروں سے نکلے اور مقصد ان کا یہ تھا روزوں کی حالت میں نکلے، رمضان کے درمیان نکلے. مقصد یہ تھا کہ لتکملوا کہ لیہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کا دستور زندگی یہ برتر دستور زندگی کی حیثیت سے زمین پر ایگزیکیوٹ ہو جائے. اس کے لیے ان کی جدوجہد تھی، اس کے لیے رمضان میں ان کو نکالا گیا تھا. یہ جو فیصلہ کن مرحلہ ہوا یہ اس لیے ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ان کو حاصل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب دین کی حیثیت سے جو ہے اس کی حیثیت کو منوا لیا جائے، اور لوگ فوج در فوج جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی، اس کے نتیجے فتح حاصل ہوئی تو لوگ جوڑ دوق در جوخ اسلام کے دائرے میں آ جائیں. تو یہ جدوجہد کے مرحلے یہ اس بات کو بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اہتمام یہ نہ صرف یہ کہ ایک فرد کو اپنی ذات میں متقی بنانے کے لیے، بلکہ اس متقی فرد کو، ایک بدلے ہوئے فرد کو یہ کتاب اٹھا کر کے کھڑا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت کے لیے، اس کی اقامت کے لیے، اس کے ضابطے کی ترویج کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنی توانائی، اپنی تاب و طاقت، اپنی خواہشات قربان کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنی جان لگانے کے لیے. رمضان دراصل اس عظیم ٹارگٹ کی طرف بھی رمضان جو ہے متوجہ کرتا ہے، اس کی عبادات متوجہ کرتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہے. اس پہلو کو بھی رمضان کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. رمضان کو فرقان، قرآن کو فرقان کہا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کہا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب جو ہے دستور کی حیثیت سے، آئیڈیالوجی کی حیثیت سے قرآن مجید ہے، اور حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والا دن اس کو یوم بدر کو کہا گیا کہ ذالک جو ہے یوم الفرقان، جہاں پر حق الگ ہوا اور باطل الگ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقان کی فرقانیت کے لیے، اس کو منوانے کے لیے بندے مومن کو تیار کرنے کا یہ ایک ٹریننگ کورس ہے، اور اس کورس کا جو عملی پہلو ہے وہ میدان عمل میں آ کر کے دعوت اور جدوجہد کے ذریعے سے اپنے تکمیل کے مراحل کو پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہلو سے بھی رمضان کے حوالے سے غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے، اور
رمضان کے ان انقلابی اثرات کو ہماری ذات میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔